موضوع الدرس في أحكام القتال وأحوال المؤمنين المخلصين والمنافقين، سورة القتال، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وقال أحمد حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا قتادة عن أبي ثمامة الثقفي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توزع الرحم يوم القيامة لها حجبة كحجبة المغزل، تكلم بلسان تلك زلق، فتقطع من قطعها وتصل من وصلها۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت ذکر فرمائی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی رحم کو لائیں گے، لہا حجبۃ کحجبۃ المغزل، اس کے اوپر جیسے پردہ ہوگا جیسے مغزل کے اوپر پردہ ہوتا ہے۔ تکلم بلسان تلق زلق، وہ ایسے بات کرے گی کہ بڑی زبان چلتی ہوئی فصیح زبان کے ساتھ۔ فتقطع من قطعها، پھر ان کے قطع کرنے کا حکم دے گی جس نے اس کو قطع کیا تھا۔ وتصل من وصلها، اور اس کے جوڑنے کا حکم دے گی جس نے اس کو جوڑا تھا۔ اب اصل بات یہ سمجھ لیں کہ قیامت والے دن کے جو احوال ہیں، جو منظر ہے، جو مسائل ہیں، وہ بڑے اہم ہیں۔ جیسے کہ آتا ہے قیامت میں کہ انسان کے اعمال جو ہیں وہ تولے جائیں، یہ قرآن میں ہے، جس کا انکار کفر ہے۔ کیوں؟ اللہ نے نص میں فرمایا والوزن یومئذ الحق، اس دن کا وزن ہونا جو ہے پکی بات ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، فرمایا کہ جن کی تولیں بھاری ہو جائیں گی وہی کامیاب ہوں گے۔ اور دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں ومن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ، اور جس کی تولیں کم پڑ جائیں گی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ اسی میں گرایا جائے گا۔ وما ادراک ما ہی، جانتے ہو ہاویہ کیا ہے؟ ایک نار حامیہ، وہ آگ ہے بڑی شدید۔ تو یہ بات واضح ہے کہ نامہ یعنی وزن اعمال کا وزن ہوگا۔ اب اس لیے مشکل مسائل یہ پیدا ہو جاتے ہیں کہ وزن کا عمل کیسے ہو، کہ عمل انسان نے دنیا میں کیا، وہ وقت ہی گزر گیا، زمانے گزر گیا، عمل ہی ختم ہو گیا، بندہ ہی ختم ہو گیا، پھر وزن کیسے ہوگا؟ کس چیز کا وزن ہوگا؟ تو اس کے بارے میں علماء کرام نے دو جواب دیے ہیں، یاد رکھ لیں۔
کیونکہ آج کل جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا، دشمنوں نے قرآن کے خلاف، اسلام کے خلاف، سرکار دو جہاں کے خلاف ایک مہم چلا رکھی ہے، اور ساری دنیا کے کافر، شقی، بدبخت لوگ جو ہیں ان کو خرید کے اسی کام پہ لگایا ہوا۔ ہمارے ہاں تو مشکل ہے نا میرا بھائی، کام کیسے ہو؟ ہمارے ہاں کام مشکل ہے، سمجھے مسئلہ۔ مثلاً ہمارے ہاں ایک بڑا ماشاءاللہ ٹھیک عالم ہے، محقق ہے، مدقق ہے، مدرس ہے، وہ ایک مدرسے میں بیٹھا ہے، پڑھاتا ہے، اتنا تنخواہ ملتی ہے کہ روٹی مشکل سے پوری کرتا ہے۔ اس کی اولاد ہے، بچے ہیں، ضروریات ہیں، دکھ ہے، سکھ ہے، کپڑا ہے، بیماری ہے۔ تو وہ پورا نہیں ہوتا۔ یہ ابھی 2 دن پہلے میرے مدرسے سے بات ہو رہی تھی کہ جی وہ مدرسین کی تنخواہ بڑھائیں۔ اچھا، ہم اپنے عقل میں سمجھتے تھے کہ ہم تو ان کو بڑی بڑی تنخواہیں دے رہے ہیں، 5,500، 6,000، 4,500 دیہات میں۔ انہوں نے کہا حضرت تو روٹی پوری نہیں ہوتی، ہمیں تنخواہ نہ دیں، ہمارا خرچ اپنے میں لگا لیں۔ یعنی یہ جب حالات ہو کہ ایک آدمی کے معاشی حالات ایسے، مثلاً میں تو چلو خیر عالم بھی نہیں، مولوی بھی نہیں، میں تو ایک طالب العلم ہوں، لیکن مثال کے طور پہ میری مثلاً ایک زندگی ہے کہ بھئی میں ابھی یہاں سے پڑھا کے جاؤں، اگر سودا لینا ہے تو میں جاؤں، مہمان آئے تو ان کو بھی میں سنبھالوں۔ حج میں ماشاءاللہ سارے کمرے بھرے ہوئے ہیں، جہاں 10 آدمی رہتے ہیں ہم 30 رہتے ہیں، گاڑی، خرچہ، قصے، کہانیاں، لین دین۔ اچھا کسی سے کاروبار کرو، کسی سے معاملہ کرو، اللہ کی رحمت ہے استاد سمجھ کے کھا جاتا ہے۔ اب کیسے کام؟ بڑا مشکل ہے۔ دشمنوں نے بتائے کیسے کام کیے ہوئے ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ یورپ میں ایک آدمی نے باقاعدہ کتاب میں لکھا، اس نے کہا میں جاتا رہتا ہوں وہاں دورے پر، تو میرا جو دوست ہے، میں نے کہا یار ہمیشہ ہم دورے پہ آتے ہیں، ہمیں تم بڑی بڑی چیزیں دکھاتے ہو، مجھے کوئی ایسی چیز دکھاؤ نا جو تم نے آج تک کسی نے نہ دیکھی ہو یا مجھے کبھی نہ دکھائی ہو۔ وہ کہنے لگا اچھا ٹھہرو، 2-4 دن ٹھہر جاؤ، میں اس جگہ پر جانے کے لیے اجازت نامہ لے لوں، لیکن زبان بند رکھنی ہے۔ ٹھیک، خلاصہ یہ ہے، وہ کہتا ہے مجھے لے گیا پتہ نہیں 200-250 میل، اور ایسے راستے کہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھے تھے، اور وہاں لے گیا، پھر جنگل کے بعد ایک منگل، پھر عجیب، حیران ہوئے، عمارات ہیں، یہ ہے، اور اندر جناب جب لے گیا میں حیران ہو گیا، خوبصورت لوگ ہیں، 4 داڑیاں ہیں، کسی کا عربی لباس ہے، ماشاءاللہ سب کا لباس اسلامی ہے، کہیں بخاری شریف پڑھائی جا رہی ہے، کہیں ترمذی پڑھائی جا رہی ہے، کہیں فقہ پڑھائی جا رہی ہے، ساری تدریس ہو رہی ہے۔ میں تو ان کی شکلیں دیکھ کر بھی حیران ہو گیا کہ ماشاءاللہ اتنا منور اور نورانی چہرے ہیں یہاں۔ اس نے کہا بس زبان نہیں کھولنی۔ خیر وہ 2-2.5 گھنٹے کا وزٹ کر کے تمام ہمارے جو دین ہے نا، ہمارا نصاب نظامی، جو ہمارا نصاب ہے نظامیہ کا اور ابتدا کا، سارے کے مطابق کتابیں، پھر منطق ہے، معقول ہے، فلسفہ ہے، مناظرہ ہے، علم کلام ہے، سب پڑھایا جا رہا ہے۔ جب واپس آ گئے اس حدود سے نکل آئے، میں نے کہا یار کمال ہے، ایسا مدرسہ تو میں آج تک نہیں دیکھا۔ خود نے کہا یہ جو پڑھنے والے دن میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا۔ دیکھا کیا مطلب؟ اور نگاہ مسلمان نہیں تھے، بے وقوف آدمی، ان میں کوئی یہودی ہے، کوئی نصرانی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی دہریہ ہے، ان کو ہم تیار کر رہے ہیں کہ مولوی بنا کے مسلمان ملکوں میں بھیج کے فتنہ ڈالیں گے۔ یہ عرب جب ٹکڑے ہوئے تھے، وہ لارنس صاحب عربیہ کون تھا؟ آپ کے ہاں جو میر جعفر اور اپنے صادق پیدا ہوئے،
مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہوا، پھر اس کے بعد منکر حدیث پرویز پیدا ہوا. یہ سارے کون لوگ تھے؟ آج اس دور میں دیکھ لیں کہ رشدی ہے، کیا اس کا کمال ہے کہ حضور کے خلاف بکواس کی ہے؟ اس کا کمال کیا ہے؟ یعنی کوئی علمی تحقیق کی ہے جو آج تک علماء نہیں کر سکے. کوئی ماشاءاللہ بڑا اس نے کوئی مقالہ لکھا ہے، کوئی نئی کتاب لکھی. سرکار دو جہاں کے بارے میں بکواس کیا، سرکار کی بیویوں کے خلاف کتے کی طرح بھونکا ہے. گندی قلم، گندی زبان، گندے الفاظ کے ساتھ اپنی دین دنیا آخرت خراب کی ہے. لیکن کافروں نے اس پہ کروڑوں روپے نہیں، کروڑ پاؤنڈ خرچ کر دیے ہیں اس کی حفاظت کے لیے، پروٹوکول کے لیے، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے کہ ہاں یہ کام کا مہرہ ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں، آپ کے ہمارے بنگلہ دیش کے بھائی جانتے ہیں تسلیمہ نسرین ہے، کوئی اتنی بڑی پڑھی لکھی عورت ہے کوئی؟ اس سے تو میرے خیال میں ڈھاکہ کے غریب جو دیہات ہیں نا چھوٹے چھوٹے، ان میں اس سے زیادہ پڑھی لکھی عورتیں موجود ہوں گی. لیکن کیا ہے کہ اسلام کے خلاف بکواس کیا ہے، وہ ہیرو ہے. آپ کے ملک میں دیکھ لو، جو عورتیں پردے کے خلاف بکواس کرنا جانتی ہوں، اسلام پر اعتراض کرنا جانتی ہوں، رجم پر اعتراض کرنا جانتی ہوں، ہاتھ کاٹنے پر اعتراض کرنا جانتی ہوں، حقوق انسانیت اور ہیومن رائٹس کے نعرے لگاتی ہوں، وہ کون ہیں؟ یعنی ان کو کسی زنا کرنے والے پر کوڑے لگنا جو ہے وہ قبول نہیں ہے، لیکن اپنی عورت کے خلاف اجتماعی زیادتی قبول ہے. خود سوچ لے، ایک عورت ہے، اس کے ساتھ 10 آدمی مل کے زنا کرتے ہیں. ایک عورت ہے، اس کو زنا کر کر کے مار دیا جاتا ہے، وہاں ان کی کوئی تکلیف نہیں. اسلام کی بات آ جائے تکلیف ہے. پرانے دور میں جب ملک فیصل مرحوم مغفور اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، ایک بڑا مدبر آدمی تھا، اللہ نے اس کو بڑا بصیرت دی تھی، دماغ دیا تھا. جب وہ ایک یورپ کے بڑی اعلی عالمی کانفرنس میں شریک ہوئے تو لوگوں نے اسلامی قوانین پہ اعتراض کیے. اس نے کہا زیادہ تقریر نہ کرو، میں لفظوں کی جنگ نہیں جانتا، میں عملی آدمی ہوں، میں بولتا کم ہوں اور کام زیادہ کرتا ہوں. آپ مجھے اپنے ایک ڈویژن کی 1 سال کی رپورٹ دے دیں کرائم کی، کہ وہاں زنا کتنے ہوئے، ڈاکے کتنے ہوئے، چوری کتنی ہوئی، قتل کتنے ہوئے، عورتوں کی عصمتیں کتنی لوٹی. ایک ڈویژن کی، صرف ایک ڈویژن کی. میں تمہیں اپنے ملک کی 10 سال کی رپورٹ دیتا ہوں، پھر جرائم کا توازن کر لو، پھر بتا دو کہ قانون کون سا اچھا ہے. انہوں نے کہا بحث میں نہ پڑھو، مجھے اعداد و شمار 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، 2 اور 2 5 نہیں ہو سکتے. تمہارے جو اتنے ایڈوانس ملک ہیں اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، جہاں عالمی معیار کی یونیورسٹیاں ہیں، وہاں تو 1 سال میں 1 لاکھ لڑکی کی عزت جبرن لوٹ لی جاتی ہے. بات کرتے ہو اسلامی قانون، چپ کر کے سامنے. اب اگلے کیا بات کر رہے؟ میرے ملک کی 10 سال کی رپورٹ اٹھا لو، کتنی چوریاں ہوئی ہیں، کتنے زنا ہوئے ہیں، کتنے قتل ہوئے. نے کہا عجیب بات ہے، چور کے ہاتھ کٹنے پر تو آپ لوگوں کو رحم آ رہا ہے، جن کے گھروں میں وہ داخل ہوا ہے، جہاں اس نے ڈاکہ مارا ہے، جن کو لوٹا ہے، ان کی عزت و عصمت و عفت و 4 دیواری پر آپ کو کوئی رحم نہیں آ رہا ہے. جب کوئی چیز حد سے بڑھ جاتی ہے تو کاٹ دی جاتی ہے. انگلیاں 5 کی 6 ہو جائیں تو آپریشن کر کے ڈاکٹر کاٹے گا. کسی کی انگلیاں حد سے زیادہ بڑھنی شروع ہو جائیں کیا کریں گے آپ؟ تو جب ہاتھ بڑھ کے دوسرے کی جیب میں جانے لگا، اسلام کہتا ہے کاٹ دو اس غلیظ
اس حصے کو ہی پھینک دو، اب اس کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ 99% چور ہوتے ہیں نا، اس لیے ان کو ڈر لگتا ہے، وہ کہتے ہیں شاید ہمارے بھی ہاتھ کٹ جائیں گے، پھر کیا ہوگا۔ ان کو تکلیف یہ ہے اصل میں، ورنہ ایک آدمی ٹھیک ٹھاک ہو کہتے ہیں بالکل اسلامی سزا نافذ کرو۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا میرے عزیز کہ وہاں فرق صرف اتنا ہے کہ ان کو اس قسم کا جو آدمی ملتا ہے، لکھنے والا ہے، کوئی کھلاڑی ہے، کوئی کرکٹر ہے، کوئی فٹ بالر ہے، کوئی اچھا گفتگو کرنے والا ہے، کوئی اینکر ہے، اس پر وہ کروڑوں روپے خرچ کر دیں گے، اس کو بٹھا دیں گے، کھاؤ پیو عیش کرو، بس تم اس موضوع پہ کام کرو۔ اب وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے محل ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، مالی ہیں، نوکر ہیں، چاکر ہیں، سٹینو ہیں، سیکرٹریز ہیں، تمام دنیا کے جدید آلات پڑے ہوئے ہیں، منہ سے لفظ نکالتا ہے ریکارڈ ہو جاتا ہے، اشارہ کرتا ہے ریکارڈ ہو جاتا ہے، جو کچھ کہتا ہے محفوظ ہو جاتا ہے، شام تک صاف ہو جاتا ہے، ترجمہ ہو جاتا ہے، ہفتے میں کتاب چھپ جاتا ہے۔ ہم کیا کریں جناب، آپ مجھے بتائیں، آپ مجھے بتائیں کہ ہم کیا کریں۔ وہ البم ہی چند لوگوں نے بیچاروں نے مہربانی کی، محنت کی، بن گئے، تو اس کے بعد وہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا تو بات ہی ختم ہو گئی۔ ہم تو وہ نہ بنا سکتے ہیں، نہ ہم مارکیٹنگ کر سکتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ اب علمی تحقیق کیسے ہو؟ یہ تو آپ کا دین کیوں قائم ہے کہ دین حق ہے۔ حق کو کوئی لاکھ مٹانے کی کوشش کرے، حق رہے گا، ورنہ اسباب کی حد تک تو ہم کچھ نہیں کر رہے۔ دیکھو نا، جس دور میں بادشاہوں نے علماء کی خدمت کی ہے تو اسی دور میں کتابیں لکھی گئی نا، اسی دور کے اندر جو ہے وہ علم پہ بڑے بڑی کتابیں آئیں، حدیث پر شروحات آئیں، قرآن کی تفاسیر آئی ہیں، اور وہ پھر دنیا میں پہنچی ہیں، پورے عالم کو پہنچائی گئی ہیں۔ کیوں؟ ان کے پیچھے ہاتھ تھا، طاقت تھی۔ تو اس لیے اب سوچیں کہ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ عمل دنیا میں ہم نے کیا، ایک آدمی نے گناہ کیا، ختم ہو گیا، نیکی کی، ختم ہو گئی، قیامت میں کیا تلیں گے کہ عمل تلیں گے؟ کیسے تلیں گے عمل؟ عمل کر کے ہزاروں سال گزر گئے، دیکھو نا جی، ابھی تک دنیا کو ہزاروں سال گزر گئے، اور اب پتہ نہیں آگے کتنا ہزار سال باقی ہیں، اللہ عالم۔ تو جو آدمی نے مثلا حضرت آدم علیہ السلام نے عمل فرمایا، وہ تو ختم، ہزاروں سال گزر گئے۔ تو وزن کیا ہوگا؟ اس پر محدثین نے، مفسرین نے، علماء نے دو جواب دیے ہیں، دماغ میں رکھ لو۔ ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ اعمال کے وزن کا معنی ہے نامہ اعمال وزن ہوں گے، نیکیاں بھی لکھی ہوئی ہیں، گناہ بھی لکھے ہوئے ہیں، یہ بھی دفتر ہیں، یہ بھی دفتر ہے، ان کا وزن ہوگا۔ اور وہ خود نہیں کہتے ہیں، وہ حدیث بطاقہ سے پکڑتے ہیں حجت، کہ ایک آدمی کو جب پیش کیا جائے گا تو اس کے گناہوں کے بڑے دفتر ہوں گے، اور نیکیوں والے پلڑے میں ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا ہوگا۔ اللہ حکم دیں گے وزن کرو، وہ کہے گا مولا کیا وزن کرتا ہے؟ وزن تو ظاہر ہے، میرے گناہوں کے اتنے بڑے رجسٹر ہیں اور نیکیوں والے پلڑے میں اتنا چھوٹا سا کاغذ ہے، کیا وزن کیا کرنا ہے؟ اللہ فرمائیں گے لا ظلم اليوم، ظلم نہیں ہوگا، عدل ہوگا۔ اب جب وہ وزن کریں گے تو وہ چھوٹا پرچہ جو ہے بھاری ہو گیا اور سارے دفتر اڑ گئے۔ کہے گا اللہ میاں کمال تو ہو گیا آپ کی رحمت سے، ہے کیا؟ پڑھیں گے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے، ایک دن جو تم نے خلوص سے میرا کلمہ پڑھا تھا نا، وہی کلمہ نجات کا ذریعہ بن گیا تھا۔ تو معنی یہ ہے کہ نامہ عمل تولے جائیں گے۔ انہوں نے اس حدیث پاک سے حجت پکڑی۔ اور دوسرا جو جواب جو علماء دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہیں
کہ وہ اعمال کو ایک شکل دے دیں گے. جیسے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی موت کو مینڈھے کی شکل دے دیں گے. مینڈھا کہتے ہیں نا یہ جو بھیڑ کا مذکر ہے، کبش، دمبا، ذرا تکڑا سینگوں والا ہو، مینڈھا ہو گیا. تو اللہ اس موت کو مینڈھے کی شکل دے دیں گے، اور جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں، ان سب کے سامنے پھر اس کو لایا جائے گا. اللہ حکم دیں گے کہ اب اس کو ذبح کر دو. اللہ فرمائیں گے دیکھ لو میرے بندے، موت آ گئی. اب جو جنت میں ہے ہمیشہ کے لیے، اور جو جہنم میں ہے ہمیشہ کے لیے. تو موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا. تو علماء فرماتے ہیں ہمارے اعمال کو بھی اللہ ایک شکل دیں گے کہ بھئی اگر اعمال اچھے ہیں تو کسی اچھی شکل میں آ جائیں گے، اعمال بھیڑے ہیں تو کسی بھیڑی شکل میں آ جائیں گے، پھر ان کا وزن ہو. بہرحال یہ دونوں جواب بھی انہوں نے احادیث مبارک کی روشنی میں دیے ہیں کہ ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ بندہ قبر میں ہوگا. اب قبر ہے، اکیلا ہے، تو دیکھے گا بڑا خوبصورت آدمی ہے، بڑا خوبصورت چہرہ ہے، بڑی خوبصورت آواز ہے. وہ آیا، السلام علیکم جی بھائی صاحب کیا حال ہے، اٹھو، اٹھ کے بیٹھو یار، گپ شپ کریں. وہ کہے گا تم کون ہو؟ اس نے کہا نا عملوں کا صالح، میں تمہارا وہ نیک عمل جو ہوں نا، اللہ نے مجھے یہ شکل دے کے تیرے پاس بھیجا ہے. تو منع یہ ہے کہ اعمال کو شکل دی جائے گی، اچھے اعمال کو اچھی شکل، برے اعمال کو بری شکل دی جائے گی، لیکن بہرحال پھر ان کا وزن ہوگا. دو باتیں یاد رکھیں. بعض مفسرین اور علماء متاخرین یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے وہ بھی حق ہے. جو چیز قرآن میں ہو، حدیث میں ہو، ہمارا حق ہے، ہمارا ایمان ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اب دنیا کے معاملات پر تم آخرت کو کیوں ترجیح دیتے ہو؟ اب تو دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے کہ ہوا کا بھی وزن ہے. پہلے کبھی ہم نے ہوا کو پکڑ کے وزن کیا تھا؟ اب ہوا کا بھی وزن ہے. تو یار دیکھو ٹائر میں کتنی ہوا ہے. انہوں نے کہا جی یہ تو 20 پاؤنڈ ہے اس میں، تو آپ کو تو 18 رکھنی چاہیے، 2 پاؤنڈ زیادہ ہے جی، نکالو. اور نے کہا جی آپ کو 18 رکھنی ہے تو 16 ہے، 2 پاؤنڈ کم ہے. کہا جی بھر دو. تو اب ہوا وزن ہو رہی ہے. اچھا بخار وزن ہو رہا ہے. انہوں نے کہا یار گرم ہے، تھرمومیٹر لگاؤ. تھرمومیٹر لگا، او یہ تو جناب 39 پہ چلا گیا، 40 پہ چلا گیا. اور دوبارہ نہیں جی اب ٹھیک ہے، اب تو نارمل ہے، 37 پہ آ گیا ہے. تو اب اگر بخار وزن ہو جاتا ہے، ہوا وزن ہو جاتی ہے، تو اللہ کے آگے مشکل ہے کہ وہ ہمارے اعمال کا وزن کر لیں. اتنا تو ہم بندوں نے بھی بنا لیا کہ ہم ہوا کو بھی وزن کر دیتے ہیں. ہم جناب یہ ہے کہ جو بخار ہے اس کا بھی وزن کر دیتے ہیں. ہم بندے کے جسم کے اندر جو چیزیں ہیں، پراسٹیٹ ہے، کسی کو پڑھتے نہیں اخباروں میں جی 5 کلو کی رسولی نکال لی گئی. 5 کلو رسولی اندر کھڑی تھی، 7 کلو کی رسولی اندر نکال لی گئی. اب اگر ہم ان ساری چیزوں کا وزن کر لیتے ہیں تو یہ ہم تو مخلوق ہیں. خالق جب وزن کرنا چاہیں گے تو ان کے لیے کیا مشکل ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ آج نئی تحقیق یہ ہو رہی ہے کہ ہم یہ جو بول رہے ہیں نا، یہ خلا میں محفوظ ہو رہا ہے، یہ ضائع نہیں ہو رہا. ہم جو کچھ کہا محفوظ ہو گیا، ریکارڈ ہو گیا، ہوا میں کھڑا ہے وہ. اب وہ اس کو باقاعدہ ریکارڈ کر رہے ہیں. اب مشکل یہ ہو رہی ہے کہ پہچاننا مشکل ہو رہا ہے، ورنہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آواز پہچان لیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کی آواز پہچان لیں، ہم ہارون علیہ السلام کی آواز پہچان لیں، ہم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہچان لیں. یہ ابھی تک مشکل آ رہی ہے، لیکن یہ تو پتہ لگ گیا کہ ہر چیز محفوظ کھڑی ہے. اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ اب انسان اتنا آگے ترقی کر گیا ہے کہ اب ہمارے دور میں آپ نے دیکھا تو اتنے بڑے بڑے ٹیپ ریکارڈر ہوتے تھے، پھر اتنے ہو گئے، اتنے ہو گئے، اب اتنے ہو گئے.
اتنے سے ٹیپ ریکارڈر ہے اور 280 گھنٹے تک وہ ریکارڈ کر سکتا ہے. اچھا ایسے بھی ٹیپ ریکارڈر آپ بولیں گے وہ کام کرے گا, آپ چپ وہ چپ ہو جائے گا. اچھا ابھی انہوں نے موبائل نکالا ہے, اس پر انگلیاں بھی نہیں رکھنی پڑیں گی اور اس کو اپنی آواز آپ سنا دیں گے تو وہ آپ کی آواز کو محفوظ کر لے گا. اب آپ اس کو کہیں گے کہ بھائی مولوی مکی کا نمبر ملاؤ, وہ 1 منٹ میں ملا دے گا. آپ نے ہاتھ نہیں لگایا. اور نے کہا اچھا وہ جواب نہیں آ رہا, جب بند کر دو. اچھا آپ مولوی مدنی کا ملا دو, ٹھیک ہے جی مدنی کا مل گیا. اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں, ہاتھ لگانے میں بیٹھے بیٹھے بات کر لو. تو اگر انسان ایسی چیزیں بنا رہا ہے, انسان ایسی چیزیں بنا رہا ہے کہ وہ یعنی آدمی کی عقل کام نہیں کرتی ہے. اب نئی نئی ایڈوائس آ گئی ہے کہ مثلا میں آپ دیکھیں نا اردو میں تحقیق کر رہا ہوں, وہ مشین لگا دو تو وہ اردو میں ریکارڈ کرتی جائے گی, ساتھ عربی میں انگریزی میں جس زبان کا بٹن دبا دو گے وہ ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کر دی جائے گی. پہلے تو تھا نا ہم کتابیں دیتے تھے, جیسے ہمارے ایک طالب بیچارے نے بڑی محنت کی اور دروس عرم کو بنگالی زبان بنگلہ میں چھپوایا. اب انہوں نے مسئلہ ہی حل کر دیا ہے جی کہ اب آپ بیٹھ جائیں کمپیوٹر پہ اس کو ٹائپ کرتے جائیں, ساتھ ہر زبان میں ترجمہ ہو کے وہ بھی نکلتا جائے گا. تو اگر ہم یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں تو پھر خالق مالک پہ اعتراض کا کیا بنا کہ جی رحم کیسے لائی جائے گی. اللہ اس کو ایک شکل دیں گے, جس نے صلہ رحمی کی ہے وہ اس کو اللہ کی رحمت سے جوڑے گی, جس نے قطع رحم کیا ہے اس کو توڑے گی. رحم کیوں کہا جاتا ہے کہ آدمی جو ہے جب نطفہ بنتا ہے قرار پکڑتا ہے تو رحم میں ہوتا ہے نا. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اسی طرح قرآن کہتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام. تو اسی رحم سے رشتہ داریاں بنتی ہیں نا. پیدا ہوا بچہ بن گیا, وہ کسی کا بھائی بن گیا, کسی کا بھتیجا بن گیا, کسی کا پوتا بن گیا, کسی کا نواسہ, تو ساری رشتہ داری تو اسی رحم سے ہے نا. تو اسی لیے ہمیں حکم ہے کہ صلہ رحمی کرو, یعنی اپنے رشتہ داروں سے بھلائی کرو, اپنے رشتہ داروں سے پیار محبت کرو. آت ذوی القربى حقہ, سب سے پہلے تجھ پر حق تیرے رشتہ داروں کا ہے. زکوٰۃ ہے, صدقات ہیں, خیرات ہیں, مواسات ہے, حسن خلق ہے. سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کرو. کیوں؟ وہ تیرے ارحام ہیں. جو رشتہ دار کو تم جا کر زکوٰۃ دو گے, زکوٰۃ کا ثواب الگ ملے گا, رشتہ داری کو جوڑنے کا ثواب الگ ملے گا, وہاں ڈبل ثواب ہو جائے گا. اچھا یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ اس کو بتاؤ کہ زکوٰۃ ہے. کیوں؟ اس کو اس کی انا کو مجروح کرو, بس دے دو, تم نے دل میں نیت کر لی, بات ختم ہو گئی. اس کو بتانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. تو اس لیے فرمایا, حدیث میں آیا کہ وہ رحم جو ہے وہ قیامت میں لائی جائے گی, جیسے موت لائی جائے گی, جیسے ہمارے نامہ اعمال لائے جائیں گے. کہ اللہ نے قرآن میں کتنی عجیب بات کر دی ہے. یہ چیزیں تو اب بن رہی ہے نا. کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. ہر بندے کا نام اعمال گویا اس کی گردن کے اندر ہے, اور قیامت میں اللہ اپنی قدرت سے سکن کر کے اس کا نامہ عمل نکال کے وہ 4 شیٹ نکال کے بندوں کے حوالے کر دیں گے. حکم دیں گے پڑھو اپنے اعمال, خود دیکھ لو. اور جب کافر پڑھیں گے, فرما قرآن میں آتا ہے تو چیخ پڑیں گے, ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها
ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. چیخ پڑیں گے, کہیں گے ہائے اللہ یہ کیسی کتاب ہے جس میں تو کوئی چھوٹی بڑی چیز جس نے نہیں چھوڑی ہے, ہر چیز جو ہم سے ہوئی ہے وہ ساری موجود ہے. اللہ فرمائیں گے میرے بندو میرے مجھ سے ظلم نہیں ہوگا, میں نے اپنی ذات پہ ظلم حرام کر دیا ہے. ولا یظلم ربک احدا, اللہ کسی کافر پہ, مشرک پہ, باغی پہ, دشمن پہ بھی ظلم نہیں کریں گے. اللہ عدل فرمائیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ کسی کی سزا دوسرے کو مل جائے, یہ نہیں ہوگا کہ جرم نہ کیا ہو تو لکھ دیا جائے, یہ نہیں ہوگا کہ کسی کی نیکی کو گھٹا دیا جائے. وہاں عدل ہوگا اور انصاف ہوگا. اس لیے حدیث مبارک میں آ گیا کہ اب جناب وہ جس نے صلہ رحمی کی تھی وہ اللہ اپنی رحمت سے اس کو جوڑ دیں گے. اسی لیے قال الامام احمد حدثنا سفیان قال حدثنا عمرو بن النبی کا ابو سعد عبد اللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا اہل الارض يرحمكم اہل السماء والرحم شجنة من الرحمن من وصلها وصلته ومن قطعها بتته. اس حدیث مبارک میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ بات جو کہہ رہے ہیں حضور تک یہ بات پہنچی ہے. حضور پاک نے فرمایا الراحمون, رحم کرنے والوں پہ رحمان رحم فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا ارحموا اہل الارض, تم زمین والوں پہ رحم کیا کرو تاکہ آسمان والے تم پر رحم کریں. آسمان والوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تم پہ رحم کریں, اس کے فرشتے تم پہ رحم کریں, تمہارے لیے استغفار کریں, تمہارے لیے دعا کریں. والرحم شجنۃ من الرحمن, لفظ رحم جو ہے اس کو رحمان کے اسم سے لیا گیا ہے. من وصلها وصلته, جو اس کو جوڑتا ہے اس کو اللہ اپنی رحمت سے جوڑتا ہے, اور جو رشتہ داری کو توڑتا ہے اللہ اس کو اپنی رحمت سے توڑ دیتے ہیں. وقد رواه ابو داود والترمذی من حدیث سفیان بن عیینہ عن دینار به وهذا هو الذي رواه السلسلة الأولية. قال الترمذي حسن صحيح. وقال الامام احمد حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن ابراهيم بن عبد الله بن فارد ان اباه حدثه انه دخل على عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وهو مريض فقال له عبد الرحمن رضي الله عنه صلتك رحم ان رسول الله قال الله ان الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي فمن يصلها اصله ومن يقطعها اقطعه فابته او قال من بتها بته. اس روایت مبارک میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم ابن عبداللہ ابن فارض کہتے ہیں ان اباہ حدثہ, ان کے باپ نے ان کو یہ حدیث بیان کی, انہو دخل علی عبد الرحمن ابن عوف, حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گئے اور وہ وریث تھے. فقال له عبد الرحمن رضی اللہ عنہ, اور نے فرمایا حضرت عبد الرحمن نے فرمایا کہ وصلت کر رحم, یعنی صلہ سے رحمی کی ہے تم نے. ان رسول قال اللہ عز و جل, اللہ فرماتے ہیں الرحمن, میں رحمان ہوں, میں نے رحم پیدا کیا اور اس کا نام بھی اپنے نام میں سے نکالا. فمن یصلها, جس نے رحم کو صلہ رحمی کی اس کو میں اپنی رحمت سے جوڑوں گا, اور جس نے قطع رحمی کی اس کو میں اپنی رحمت کے ساتھ دور کر دوں گا, کاٹ دوں گا. ابت یعنی من بتہا ابت ہو, جس نے کاٹا اس کو کاٹ دیا جائے گا. تفرد به احمد من هذا الوجه ورواه احمد من حديث الزهري النبي صلى الله عليه وسلم بالمرداد او ابي المرداد عبد الرحمن بن عوف به. ورواه ابو داود والترمذي من روایت ابي سلمة النبي
والاحادیث فی ھذا کثیرۃ جدا. تو میرے عزیز بعض لوگ جو ہیں وہ محض اپنے بیویوں کی وجہ سے اپنے والدین سے کٹ جاتے ہیں، اپنے بہنوں سے کٹ جاتے ہیں، اپنے بھائیوں سے کٹ جاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے کٹ جاتے ہیں. تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ اپنی رحمت سے کاٹ دیتے ہیں کہ اگر ایک لڑکی ہے جو صرف تیری بیوی بننے کے بعد تیری حقدار ہو گئی، جنہوں نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں پالا، تمہیں پوسا، تمہیں پڑھایا، تمہیں جوان کیا، تمہاری شادیاں کی، تمہارے لیے سارے اخراجات برداشت کی، آج وہ غلط ہو گئے، تو انسان سمجھے کہ بس بربادی آ گئی. جب آدمی اپنی بیویوں کے فرمان کے تابع ہو جائے، حضور پاک نے فرمایا امورکم الی نسائکم، جب تمہارے معاملے عورتوں کے ہاتھ میں آ جائیں، فبطن الارض خیر من ظہرہا، پھر قبر بہتر ہے دنیا پر زندہ رہنے سے، بہتر ہے کہ پھر آدمی زندگی کے بجائے موت قبول کر لے. کیوں؟ یاد رکھیں کہ یہ صلہ رحمی نہیں ہوتی کہ تم بیوی کے لیے لباس ہیں، بیوی کے لیے جوڑے ہیں، بیوی کے لیے پلنگ ہیں، بیوی کے لیے بیڈ روم ہیں، ڈائننگ روم ہیں، ڈرائنگ روم ہے، اور والدین کے لیے سوکھی روٹی ہے. کبھی 10 ریال بھیج دیے، بڑی خدمت کر رہا ہوں جی باپ کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس یاد رکھیں کہ پھر اللہ تو قادر ہے، لیکن اسباب کی حد تک جہنم تیار ہے. جن پہ والدین ناراض ہیں بس وہ سمجھے آگے رحمت کے دروازے بند ہو. یعنی ایک بہت بڑے تابعی ہیں، ان کا موت کا وقت جب آیا تو زبان بند ہو. اس زمانے کے بڑے بڑے علماء جو تھے، محدثین، بڑے بڑے علماء، وہ بڑا اچھا آدمی تھا، اس کی عیادت کے لیے آئے، دیکھا کہ بیچارے کی زبان بند ہے، پریشان ہے، آنسو بہ رہے ہیں لیکن زبان بند. یہ ٹھیک ہے کہ کبھی زبان بند ہو، اللہ تو دل کو بھی جانتے ہیں نا، لیکن بہرحال ایک بہت بڑا ابتلا تو ہے نا جی. زبان کھلی ہو، ہر آدمی کلمہ سن کے گواہی دے، سبحان اللہ. تو ایک بزرگ نے پوچھا کہ بھئی اس کے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا والد تو فوت ہو گئے، والدہ زندہ ہے. انہوں نے کہا چلو چلو جلدی کرو، اس کی والدہ کے پاس جاؤ. وہاں پہنچے، انہوں نے کہا اما جان تم اپنے بیٹے پہ ناراض ہو؟ اس نے کہا ہاں میں ناراض ہوں، یہ اپنی بیوی کی وجہ سے میری بے عزتی کرتا رہا. اس نے کہا کہ پھر بیٹے کو جہنم ڈالنے کے لیے تیار ہو؟ اس نے کہا ہاں جاتا ہے جہنم تو جائے. اس نے کہا اس کی زبان بند ہو گئی، ہم تیرے دروازے پہ، خدا کے لیے معاف کر دو. اس نے کہا کیا معاف کر دوں؟ جو بندہ اپنی بیوی کے سامنے میری بے عزتی کرے، بیوی کی وجہ سے مجھے گھر سے نکال دے، میں لوگوں کے گھر میں نوکری کر کے روٹی کھاتی ہوں، اور اس کی بیوی بیٹھ کے عیش کرتی ہے. کبھی جاؤ تو کہتی ہے دیکھو بڈھی کدھر آ گئی، دیکھو بدبو پھیلا رہی ہے، دیکھو گند پھیلا رہی ہے، کپڑوں سے بو آ رہی ہے. کیسے ماں؟ انہوں نے کہا پھر تمہاری مرضی، ٹھیک ہے، پھر بیٹے کو جہنم میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جاؤ. آخر ماں تھی، دل پسیج گیا. اس نے کہا چلو، اس نے تو میرے ساتھ اچھا نہیں کیا لیکن میں اس کا خاتمہ خراب نہیں کرنا چاہتی، چلو میں نے معاف کیا. ادھر اس نے معاف کیا، اس کی زبان کھل گئی، لا الہ الا اللہ محمد. تو یہ بات یاد رکھ لو، اگر والدین ناراض ہیں نا جی تو سیدھا جہنم. باقی تمہاری مرضی ہے، جتنا بیوی کی پالش کر سکتے ہو پالش کرو، مالش کر سکتے ہو مالش کرو، جوتے اٹھا سکتے ہو، ہمیشہ خدا کرے اٹھاتے رہو. جو ماں باپ کا نافرمان ہو تو پھر بیوی کے جوتے ہی اٹھائے گا انشاءاللہ، جوتے اٹھائے گا بھی، کھائے گا بھی انشاءاللہ. اور ہیل ذرا مضبوط ہو تو انشاءاللہ سر پہ لگی تو زخم بھی ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. وقت ہے زندگی میں توبہ کر لو، ماں باپ کو راضی کر لو، ورنہ جب مر جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ پھر کون راضی کرے گا؟ وقال الزهراني حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن عمار الموصلي قال حدثنا عيسى بن يونس الحجاج بن يونس عن الحجاج بن القرافة عن أبي عمر البصري عن أبي عمر البصري عن سليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. حضور نے فرمایا اللہ نے جب ارواح پیدا کی تھیں تو ارواح بھی اللہ کا لشکر ہیں،
تو عالم ارواح کے جن میں آپس میں تعلق ہو گیا وہ دنیا میں بھی تعلق ہوتا ہے، اور جن میں نفرت ہو گئی دنیا میں بھی نفرت ہوتی ہے۔ وَبِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ذَهَلَ الْقَوْلُ وَخَذَ الْأَمْرُ وَتَلَفَتِ الْأَلْسِنَةُ وَتَبَازَتِ الْقُلُوبُ وَقَدَ كُلُّ ذِي رَحْمٍ رَحِمَهُ فَعِندَ ذَلِكَ لَعَنَهُ اللَّهُ وَسَمَّهُ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُم۔ اب مفسر فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا اذا ظہر القول، جب زبانی زیادہ ہو اور عمل چھپ جائیں، وَتَلِفَتِ الْأَلْسِنَةُ اور زبانی کلامی باتیں ہوں، وَتَبَاغَضَتِ الْقُلُوبُ اور دلوں میں بغض پیدا ہو جائے، وَقَطَعَ كُلَّ ذِي رَحِمٍ رَحِمَهُ اور جب حد صاحب رشتہ داریوں کو کاٹ پھینکیں، پھر یہی وقت ہوگا۔ انہی لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ لعنہم اللہ، ان پہ اللہ کی لعنت ہوگی، اللہ ان کو بہرا بھی کر دیں گے، اندھا بھی کر دیں گے، یہ کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم والاحادیث فی ھذا کثیرۃ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بارے کے اندر بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں۔ دعا کرو کہ اللہ ہمارے والدین اگر فوت ہو گئے ان کو راضی کرنے کا طریقہ یاد رکھو، یہ ہے ان کے لیے حج کرو، عمرہ کرو، اعمال صالحہ کرو، خیرات کرو، صدقات کرو، مساجد بناؤ، مدارس بناؤ، تھوڑے پیسے ہیں مدرسوں کے اندر صفیں بچھوا دو، حمام بنا دو، پانی کے نل لگوا دو، جتنا اللہ توفیق دے والدین کے لیے کرو، اتنی نیکی کرو تاکہ قیامت میں تم پر راضی ہو جائیں، ان کو راضی۔ اور اگر زندہ ہیں تو سب کچھ اللہ کے بعد، اللہ کے رسول کے بعد والدین کا مقام ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ان کے آگے جھک جاؤ، وہ غلط کہتے ہیں، وہ بالکل غلط راستے پہ ہیں، والدین ہیں، والد کافر بھی ہو تو احترام کرو۔ ابو سفیان جب حضور کے بی بی کے گھر میں آئے تھے نا، اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر میں، تو بی بی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جا ابھی، میرا ابا آیا ہے میرے گھر میں لیکن آپ جانتے ہیں وہ کافر ہے۔ آپ نے فرمایا اکرمی ابا کی، جاؤ اپنے باپ کا احترام کرو، اس کی عزت کرو، اس کو کھانا کھلاؤ، اس کے کپڑے دھو، اس کو پہناؤ۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ باپ ہے، کافر ہے تو کیا ہوگی؟ تو لہذا زندگی میں اپنے والدین کو راضی کر لو تو دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ ایک آدمی نے سورت فاتحہ تو پڑھ لی لیکن سورت نہیں پڑھی، بعد میں سجدہ کر لیا، ٹھیک ہو گیا۔ ایک امام ظہر کی نماز میں اللہ اکبر آہستہ کہہ کے رکوع میں گیا، رکوع سے سمع اللہ لمن حمدہ بھی آہستہ سے کہا، پھر پتہ چلا اللہ اکبر آواز سے کہہ کے رکوع کیا، آخر میں سجدہ صاحب کیا۔ کیوں؟ کیا غلطی ہو گئی؟ ایسا کہا تو کیا ہو گیا بھائی؟ اگر سمع اللہ زور سے نہیں کہا، ایسا کہہ دیا تو کچھ نہیں ہو۔ ایک آدمی ناف کے نیچے احرام باندھتے ہیں، کسی کی اچانک نظر پڑ جائے وہ تو اللہ نہیں پکڑیں گے، لیکن آدمی کو کبھی بھی ناف کے نیچے احرام نہیں باندھنا چاہیے۔ ناف سے تو عورہ شروع ہوتی ہے، جو نیچے باندھتے ہیں وہ تو خود بھی ملعون بنتے ہیں اور دیکھنے والوں کو بھی لعنتی بناتے ہیں۔ ایک آدمی نے 2 رکعت میں بیٹھ گیا، حالانکہ اس نے 1 پڑھی تھی، سجدہ صاف کر لیا، ٹھیک ہو گیا۔ اگر جوال میں، ٹیپ میں یا موبائل میں قرآن ہے، پھر حمام میں بہتر یہ ہے کہ مت لے جاؤ، لیکن وہ قرآن کے حکم میں نہیں ہے، کوئی لے جاتا ہے تو لے جائے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ نہ لے جاؤ۔ کبھی جیسے ہم اس کی یعنی گھنٹی کے بجائے اذان بھر دیتے ہیں، قرآن بھر دیتے ہیں، کوئی دعا بھر دیتے ہیں، نہیں بھرنی چاہیے۔ کیوں؟ تم جناب حمام میں بیٹھے ہو تو وہیں آ گیا اللہم اہدنی فیمن ہدیت، کیا مطلب؟
تو یہ بھی توحید ہے کہ ہم نے ان کو اللہ کے قرآن کو گھنٹی کے قائم مقام رکھ دیا ہے۔ بہت سارے مسلمانوں کی عورتیں کی چہرہ کھلا رکھتی ہیں، دعا کرو اللہ ہدایت دے جناب۔ ایسے مولوی پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہوتا، پاؤں کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا عقل ہے نا، کہتے ہیں پاؤں تو چھپاؤ ہو، اس پہ تو باقاعدہ جراب ہو، ہاتھوں پہ بھی بڑے خوبصورت قسم کے دستانے ہوں، لیکن چہرہ ننگا ہو ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، جیسے بھی تم سمجھو، جیسے کوئی آدمی قمیص تو پہن لے اور چادر اتار دے، کہے کپڑا تو میں نے پہنا ہوا ہے۔ عجیب عقل ہے، بس اللہ ہدایت دے۔ اللہ کے بندے، پردہ ہے فتنے کو روکنے کے لیے، سب سے بڑا فتنہ تو چہرہ ہے۔ بہرحال اگر تمہارے قطرے نکلے ہیں رقوب نبات، دوبارہ دہراؤ۔ حتیم کے اندر کھڑے ہو کے جنازہ پڑھنا بالکل ناجائز ہے۔ امام حرم کے باہر، تم کعبے کے اندر۔ کہتے جی کہ احادیث کی کتابیں اردو میں، آپ پاکستان سے، ہندوستان سے، جہاں بھی، وہاں ہر کتاب الحمدللہ اردو میں اکثر کتابوں کے تراجم ہو چکے ہیں، تو ان سے رابطہ کریں، کسی مکتبے کو خط لکھ کے منگوا دیں۔ امام ابو حنیفہ کے ماننے والوں کی دوسرے اماموں کے پیچھے نماز ہوتی ہے، کیوں نہیں ہوتی؟ مکے میں کس کے پیچھے پڑھے؟ یہ تو لوگ جاہل ہیں، اپنے عقیدے کو خود خراب کریں تو ان کی مرضی ہے۔ ہم تو سارے ائمہ کو برحق سمجھتے ہیں کہ چاروں ائمہ جو ہیں وہ برحق ہیں، لیکن جس استاد سے پڑھا ہو آدمی اس کا زیادہ احترام کرتا ہے۔ جو کتابیں ہم نے پڑھی ہیں اس کا ہم زیادہ فکر کریں گے، ورنہ یہ تو نہیں، ہم تو سب کو الحمدللہ الحق والہدی سمجھتے ہیں۔ میاں بیوی میں تو جھگڑا نہیں ہوتا، لیکن ماں اور گھر والوں سے جھگڑا ہوتا ہے۔ تو ایسی بیوی کے بارے میں کیا بتائیں؟ وہ بڑی سمجھدار ہے نا، تمہیں ان سے لڑا دیتی ہے، خود نہیں لڑتی۔ بہرحال تم غور کرو، تم ایسا کرو نا، کچھ دن اس کو ماں باپ کے گھر میں بھیج دو، پھر دیکھو جھگڑا ہوتا ہے، امتحان ہو جائے گا نا، مطلب سمجھ آ جائے گی نا کہ اصل جھگڑا وہاں سے ہوتا ہے کہ گڑ لگا دیا، پھر گڑ کے مکھیاں آئیں، پھر مچھر آئے، پھر تم نے تھپڑ مارا، پھر کوئی مر گئے، کوئی ہاتھ زخمی ہو گیا، وہ تو صرف گڑ لگاتی ہوگی نا، باقی کام تو سارا تم کرتے ہوگے۔ تم اس کو 10-15 دن کے لیے اپنے ماں باپ کے گھر میں بھیج دو، اپنے گھر میں رہ کے پھر دیکھو کوئی تمہارا جھگڑا ہوا، اگر نہیں ہوتا تو سمجھ لو کہ اصل فتنہ وہی ہے۔ میں نے 14 عمرے کیے ماشاءاللہ، بالوں میں ٹک لگایا، اب جناب چونکہ غلطی ایک قسم کی ہے، ایک دم دے دو۔ میرا دانت ٹوٹ گیا ہے تو میں نقلی دانت لگا سکتا ہوں؟ بالکل لگا سکتے ہو، سونے کا بھی لگا سکتے ہو، شریعت میں سونے کا دانت لگانا جائز ہے، چاندی کا لگاؤ، سونے کا لگاؤ، ویسے تمہاری مرضی جو بھی لگاؤ۔ اور آج کل تو بڑے اچھے ماشاءاللہ بنانے والے لوگ ہیں، اور بڑا قیمتی بھی ہوتے ہیں۔ اور آج کل جو دنیا کی امیر ترین عورتیں ہیں نا، اللہ پاک رحمت کرے، انہوں نے تو پتہ ہے ان کے دانتوں پہ کم سے کم یعنی کوئی 2 کروڑ روپیہ خرچ آتا ہے، فاصلہ کر کے درمیان میں ہیرے کی کنی رکھواتی ہیں ہر جگہ، تاکہ جب مسکرائے تو ہیرا چمکے۔ جناب ایسی بیویاں ہیں نا، تم پتہ نہیں کہاں پڑے ہو، بس دعا کرو اللہ ہمیں بچائے، اللہ امرأۃ صالحہ نصیب فرمائے۔ جو حضور نے فرمایا نا کہ امرأۃ، ساری دنیا کی بہتر متاع، حضور نے فرمایا نعم متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اگر تمہیں اچھی بیوی مل گئی ہے نا، پاک بیوی ہے، طیبہ ہے، صالحہ ہے، عابدہ ہے، زاہدہ ہے، اور خاوند کی فرما بردار ہے، اس کے والدین کی غلام ہے، سمجھو بس اللہ کی دنیا کی نعمت، تمہیں دنیا میں جنت مل گئی۔ اگر بیوی کا عذاب ہے نا، سمجھو جیتے جی میں جہنم میں پڑا ہوں۔ جب جاؤ جناب جوتم پیدال، جب جاؤ شور، جب جاؤ لڑائی، جب جاؤ دنگا فساد، تو پھر جہنم ہے نا۔
جنت تو نہیں، جنت میں تو جھگڑا نہیں ہوتا نا. ہمارے معاشرے میں یہ اصول ہے کہ دو آدمی لڑائی کریں، غلطی ہے کہ دونوں کو سزا کے طور پر کھانا کھلانا پڑتا ہے. یہ تمہارا اصول ہے، کوئی شریعت کا حکم تو نہیں ہے. تم جانو، تمہارے اصول جانے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمشائخنا ولمشائخ مشائخنا ولأساتذتنا ولأساتذة أساتذتنا ولمن حق علينا ولمن أحبنا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا واستوصانا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 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 أجمعين